فیٹف کا فورم ٹیکنیکل ہے تو پاکستان کو گرے لسٹ نہیں وائٹ لسٹ میں ہونا چاہیے تھا. دنیا کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ فیٹف تکنیکی فورم ہے یا سیاسی. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی ملتان میں پریس کانفرنس. کہا بھارت نے اس فورم کو سیاسی بنانے کی کوشش کی. کچھ قوتیں چاہتی ہیں کہ پاکستان پر یہ تلوار لٹکتی رہے. پاکستان فیٹف کی گرے لسٹ میں نون لیگ دور میں گیا. ہم نے 14 قوانین میں ترمیم اور نئی قانون سازی کی. افغانستان کی صورتحال پر بولے لگتا ہے ستمبر سے پہلے انخلا مکمل ہو جائے گا. افغانستان میں افراتفری بڑھنے کا خدشہ ہے. خانہ جنگی ہوئی تو افغانستان کے بعد سب سے زیادہ متاثر پاکستان ہوگا. ایف اے ٹی ایف اس حکومت کے بس کی بات نہیں. انہیں ہر جگہ پریشانی، رسوائی اور شکست کا سامنا ہے. لیگی رہنما مفتاح اسماعیل کی پریس کانفرنس. کہا جون میں گیس کی قلت ہے تو دسمبر میں کیا ہوگا. گیس نہ ہونے سے کراچی کی انڈسٹریز بند پڑی ہیں. وزراء جھوٹ بولنا چھوڑ دیں. اگر وافر بجلی ہے تو مل کیوں نہیں رہی. وزیر اعظم کے معاون خصوصی شہباز گل کہتے ہیں نون لیگ کی منی لانڈرنگ کی بدولت پاکستان گرے لسٹ میں گیا. دشمن ممالک سازش کر رہے ہیں لیکن ہم گرے لسٹ سے نکل آئیں گے. لیگی حکومت نے بجلی کے کارخانے تو لگائے، ایندھن نہ لا سکے. کوشش ہے کہ لوڈ شیڈنگ کم سے کم ہو. بھارتی جاسوس کلبھوشن کو این آر او دینے میں حکومت کا ساتھ نہیں دیں گے. بلاول بھٹو کا اعلان. آزاد کشمیر میں انتخابی جلسوں سے خطاب میں کہا حکومت کی ناکام پالیسیوں کا بوجھ عوام اٹھا رہے ہیں. پیپلز پارٹی واحد جماعت ہے جو مودی پر سمجھوتا نہیں کرے گی. مودی جیسا آپ کا دشمن ہے ویسا ہمارا دشمن ہے. ہم مودی کو اپنے گھر نہیں بلاتے. کشمیر کا فیصلہ کشمیریوں کی مرضی کے مطابق ہونا چاہیے. آزاد کشمیر کے عوام کے حقوق پر سودے بازی نہیں کریں گے. اپنے مسائل کا حل چاہتے ہیں تو پیپلز پارٹی کو کامیاب کروائیں. نواز شریف اور زرداری ملک میں نااہل قیادت کی علامت ہیں. دونوں خاندانوں سے جان چھوٹنا ہی ملک کے مفاد میں ہے. مخالفین اپنے گریبان میں جھانکیں. عمران خان کو باتیں سنانے سے ووٹ نہیں ملنے. وزیر اطلاعات فواد چودھری کہتے ہیں آزاد کشمیر میں پیپلز پارٹی کے صرف 8 امیدوار ہیں. بلاول کو شاید اپنی پارٹی پوزیشن کا علم ہی نہیں. وزیر مملکت فاروق حبیب نے کہا گلگت بلتستان میں پیپلز پارٹی کو بدترین شکست ہوئی. آزاد جموں و کشمیر میں بھی شکست ان کی منتظر ہے. بلاول بھٹو اپنے والد کی کرپشن کے وارث ہیں. کشمیریوں کو پتہ ہے عمران خان ہی ان کا سچا سفیر اور نجات دہندہ ہے. آزاد کشمیر میں انتخابات. جمعیت علماء اسلام جموں کشمیر کا تحریک انصاف سے انتخابی اتحاد. پی ٹی آئی امیدواروں کے حق میں دستبرداری کا اعلان. وزیر اعلیٰ پنجاب کے معاون تنویر الیاس سے جموں کشمیر جے یو آئی کے وفد کی ملاقات میں فیصلہ. قاضی محمود الحسن بولے اتحاد سے ریاست میں سازگار ماحول پیدا ہوگا. وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کہتے ہیں وزیر اعظم کی قیادت میں عوامی خدمت کا سفر جاری ہے. اپوزیشن نہیں چاہتی کہ پاکستان ترقی اور خوشحالی کی منزلیں طے کرے. یہ انتشار پھیلا کر ذاتی ایجنڈے کی تکمیل چاہتے ہیں. وزیر اعظم عمران خان نے ارکان قومی اسمبلی کو عشائیے پر بلا لیا. عشائیہ کل رات وزیر اعظم ہاؤس میں ہوگا. حکومتی اور اتحادی جماعتوں کے اراکین عشائیے میں شریک ہوں گے. وزیر اعظم بجٹ سمیت سیاسی معاملات پر ارکان کو اعتماد میں لیں گے. عمران خان اصل شیر ہے جو دنیا میں گرجے گا، عوام کا مقدمہ لڑے گا. ایک ٹیلی فون پر ہتھیار ڈال دینے والے شیر نہیں تھے، انہوں نے شیر کی کھال پہنی ہوئی تھی. امریکہ کو وہی جواب دے سکتا ہے جس کا جینا مرنا پاکستان کے ساتھ ہو. معاون خصوصی پنجاب فردوس عاشق اعوان کی پریس کانفرنس. کہا وزیر اعظم کے راستے میں بڑی رکاوٹ خاص مائنڈ سیٹ ہے. اپوزیشن بجٹ میں ایک خامی بھی تلاش نہیں کر سکی. کوئٹہ کے تھانے میں موجود اپوزیشن کا حکومتی وفد سے ملنے سے انکار. وزیر اعلیٰ جام کمال سے معافی کا مطالبہ. ایف آئی آر کی واپسی تک احتجاج جاری رکھنے کا اعلان.
بجلی گھر تھانے میں پریس کانفرنس، ملک سکندر بولے 7 دن گزر گئے، ہمیں گرفتار نہیں کیا جا رہا، وعدے کے باوجود مقدمے کی واپسی کا نوٹیفیکیشن جاری نہ ہونا اسمبلی کی توہین ہے۔ ترجمان صوبائی حکومت لیاقت شاہوانی کہتے ہیں قانون شکنی پر کارروائی ہوگی، ہم مذاکرات پر یقین رکھتے ہیں، ایسی روایت قائم نہ کی جائے جس سے حکومت، اپوزیشن یا اسمبلی متاثر ہو۔ سندھ میں جمہوریت کا انتقال ہو گیا، آئین کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، 13 سال سے اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ حلیم عادل شیخ پی پی سرکار پر بھڑک اٹھے، کہا پارلیمانی لیڈر کو بجٹ پر تقریر کرنے نہیں دی گئی، جمہوریت کے قاتلوں کو معاف نہیں کریں گے، سندھ میں ہونے والی کرپشن کے خلاف عدالت جائیں گے، بلاول سندھی نہیں، انہیں تو سندھی آتی ہی نہیں۔ زیادتی کے واقعات کی روک تھام کے لیے سر عام پھانسیاں دینا ہوں گی، مجرم کا تعلق کسی بھی شعبے سے ہو اس کو پکڑیں اور لٹکائیں۔ بچوں سے زیادتی کے واقعات پر ہیلپ لائن قائم ہونی چاہیے تاکہ متاثرین خفیہ طریقے سے شکایت درج کروا سکیں۔ وزیر اعظم کے نمائندہ خصوصی علامہ طاہر اشرفی کی تجویز، کہا عمران خان نے حجاب سے متعلق جو بات کی وہ قرآن و سنت کے عین مطابق ہے، مرد و عورت دونوں پر فرض ہے کہ فحاشی نہ پھیلائیں۔ بیٹی کی شادی میں مدد کے لیے بوڑھی خاتون کا وزیر اعظم کو خط، معاون خصوصی شہباز گل امدادی چیک لے کر فیصل آباد پہنچ گئے، سرکاری ملازم کی بیوہ کو شوہر کے واجبات کا چیک دیا، کہتے ہیں بیوروکریسی کو کام کرنا ہوگا ورنہ برا انجام ہوگا، 5 سال سے بوڑھی عورت مرحوم شوہر کے واجبات کی منتظر تھی، 2 بیٹیوں کی شادی کے لیے قرض بھی اٹھایا، وزیر اعظم کی ہدایت پر چیک خود پہنچانے بیوہ کی دہلیز پر آیا ہوں۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا کراچی شہر کا اچانک دورہ، طارق روڈ پر کولڈ ڈرنک شاپ کے نابینا دکاندار سے ملاقات، خود بھی کولڈ ڈرنک پی، وزراء اور ساتھیوں کو بھی پلائی۔ نابینا دکاندار نے بورڈ لگا رکھا تھا جس پر وزیر اعلیٰ سندھ سے اپیل تحریر تھی کہ نابینا ہوں کوئی تنگ نہ کرے۔ مراد علی شاہ کا ایڈمنسٹریٹر کے ایم سی کو فون، نابینا دکاندار کو تنگ نہ کرنے کی ہدایت کر دی۔ کورونا ویکسین خریدنے کے لیے وفاق کی اجازت ضروری نہیں، ترجمان سندھ حکومت این او سی کا واویلا نہ کریں، مرتضی وہاب کو کون سی ویکسین کے لیے این او سی کی ضرورت ہے، سبرا این سی او سی اسد عمر کی سندھ حکومت پر تیر اندازی، پروگرام سوال یہ ہے میں گفتگو کرتے ہوئے کہا نجی ادارے بھی بغیر این او سی کے ویکسین خرید کر لگا رہے ہیں، سندھ کو اربوں روپے کی ویکسین دے چکے ہیں، مرتضی وہاب کو ویکسین کا بل بھجوا دوں گا، امید ہے وہ پیسے دے دیں گے، عوام سے مویشی منڈیوں میں نہ جانے کی بھی اپیل، کہا علماء کرام عوام کو آن لائن قربانی کی ترغیب دیں، احتیاط نہ کی تو کورونا کیسز میں دوبارہ اضافہ ہو سکتا ہے، وفاقی وزیر کا مکمل انٹرویو 10 بجے نشر کیا جائے گا۔ سندھ حکومت نے درگاہیں ایس او پیز کے تحت کھولنے کی اجازت دے دی، نوٹیفیکیشن جاری۔ بلوچستان میں کورونا کے وار تیز، کیس مثبت آنے کی شرح 9.4% ہو گئی، ملک بھر میں مہلک وبا سے مزید 23 افراد جاں بحق، 901 نئے کیس رپورٹ، مثبت کیسز کی شرح 2% رہی، چھٹی کے روز بھی شہر شہر ویکسینیشن جاری۔ سمندر پار پاکستانیوں کا پی ٹی آئی حکومت پر اعتماد، روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ ایک اور سنگ میل عبور کر گیا، وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں جمعے تک اوورسیز پاکستانیوں نے $1.5 ارب کی سرمایہ کاری کی، یہ 2 ماہ قبل $1 ارب کے ریکارڈ کے بعد دوسرا بڑا ریکارڈ ہے، نیا پاکستان سرٹیفکیٹ میں سرمایہ کاری بھی $1 بلین سے تجاوز کر گئی، وزیر اعظم کی نوجوانوں کو تاریخ کی سب سے بڑی درخت لگاؤ مہم کے لیے تیاری کی بھی ہدایت، ٹویٹ کیا سرسبز و شاداب پاکستان کے لیے ہمیں ابھی بہت کچھ کرنا ہے۔ ٹنڈو آدم ٹرین حادثہ، ٹرینوں کا شیڈیول بری طرح متاثر، اپ اینڈ ڈاؤن ٹرینیں 10 سے 12 گھنٹے تاخیر کا شکار، مسافر پریشان۔ کراچی سے لاہور جانے والی شاہ حسین، جنا، بزنس اور کراچی ایکسپریس کو معطل کر دیا گیا، مسافروں کو دوسری گاڑی میں ایڈجسٹ کیا جا رہا ہے۔
خانیوال میں 4 سالہ بچی کا قاتل چچا نکلا، ملزم گرفتار۔ پولیس کا کہنا ہے ملزم نے بھائی اور بھابھی سے رنجش پر بھتیجی کو قتل کیا۔ ملزم نے اعتراف جرم کر لیا، لاش کو رکشے میں لے کر کھیتوں میں پھینکنے گیا۔ 4 سالہ بچی کو آہوں اور سسکیوں میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ چنیوٹ میں بچی کے ساتھ زیادتی اور قتل کا ملزم مبینہ پولیس مقابلے میں ہلاک۔ سینئر ریڈیو اور ٹی وی اداکارہ خورشید شاہد 95 برس کی عمر میں انتقال کر گئیں۔ خورشید شاہد طویل عرصے سے علیم تھیں۔ خورشید شاہد کو لاہور میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ قانون سے بچنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہے۔ کراچی میں جیکسن پل پر لوٹ مار کے دوران پولیس 2 ملزمان کے سر پر پہنچ گئی، ایک پکڑا گیا، دوسرے نے سمندر میں چھلانگ لگا دی۔ پولیس اہلکار بھی ملزم کے پیچھے پانی میں کود گیا، دوسرا ڈاکو بھی گرفتار۔ پولیس کا کہنا ہے ملزمان سے چھینے گئے موبائل فون برآمد کر لیے، دونوں ملزمان کو کرمنل ریکارڈ بھی سامنے آ گیا ہے۔ جوہر ٹاؤن دھماکے کی تحقیقات میں مزید پیش رفت، ایک اور مبینہ دہشت گرد ضیاء خان مردان سے گرفتار۔ زیر حراست ملزمان کی تعداد 6 ہو گئی۔ تفتیشی ذرائع کے مطابق دھماکے میں استعمال ہونے والی گاڑی مردان میں تیار کی گئی، بارودی مواد سلنڈر میں نصب کیا گیا تھا۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی ایئر فورس کے بیس میں 2 دھماکے، ایک شخص ہلاک اور خاتون سمیت 3 زخمی ہو گئے۔ واقعے کے بعد قابض فورسز نے علاقے کا محاصرہ کر لیا، سرچ آپریشن جاری۔ شائقین کرکٹ کے لیے خوشخبری، T20 ورلڈ کپ سے قبل نیوزی لینڈ کرکٹ بورڈ نے دورہ پاکستان کا عندیہ دے دیا۔ چیف ایگزیکٹو ڈیوڈ وائٹ کہتے ہیں T20 ورلڈ کپ سے قبل وائٹ بال سیریز کے لیے دورہ پاکستان کا ارادہ رکھتے ہیں۔ سرکاری ایجنسیوں سے رابطے میں ہیں، اب تک سب اچھا ہے۔ سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات کی یقین دہانی کروائی جا رہی ہے۔ پاکستان کرکٹ ٹیم کا دورہ انگلینڈ، کھلاڑیوں اور آفیشلز کی دوسری کووڈ ٹیسٹنگ آج ہوگی۔ رپورٹ منفی آنے پر گرین شرٹس کل سے ڈربی میں ٹریننگ کا آغاز کریں گے۔ ہیڈ کوچ مصباح الحق کہتے ہیں ورلڈ کپ سے قبل دورہ انگلینڈ کی اہمیت مزید بڑھ گئی ہے، کوشش ہوگی اچھی کرکٹ کھیلیں اور انجوائے کریں۔ یونس خان کے نہ ہونے پر تبصرے سے انکار۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ARY نیوز، میں ہوں زارا انصاری۔ میں ہوں عبید اللہ صدیقی۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے، خبروں کی تفصیل ایک بریک کے بعد۔ اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر، آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل۔ موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ۔ باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arynews.tv۔ ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر۔